dear student, I am काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 में आज जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जिसे हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो हम करते हैं बीमारियों से बचने के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ हो रही है, ये बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन मेजर कर रहा है। जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ इंसर्ट की जाती है तो वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें प्रोटेक्टिव मेजर प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि हम जो टर्म्स को देख लेते हैं कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, फिर हम एक पोस्टर का वर्क देखेंगे, लुइस पास्टर का वर्क देखेंगे, और इसकी मैं स्टोरी भी आपको एक थोड़ी सी सुनाऊंगा। जैसे उसने अपने आप को फेलियर की तरफ देखा, फिर वो कामयाबी की तरफ गया, तो जिस तरह उसने लोगों के ताने सुने, ये सारी बातें आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड एंड द प्रिवेंशन टू कंट्रोल द माइक्रोबियल डिजीज। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं माइक्रोबियल्स क्या चीज़ होती हैं। कोई भी जरासीम माइक्रोबियल कहलाता है, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या प्रोटोजोआ, कोई भी चीज़ हो जो बीमारी इन्फेक्शियस काज करती है, इसे हम माइक्रोबियल डिजीज कहते हैं। जो बीमारी जो माइक्रोब जरासीम से हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इम्यूनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है, फिर वैक्सीनेशन को, फिर एंटीसेप्सिस को, कीमोथेरेपी को, फिर कुछ मेजर्स देख लेते हैं, फिर वैक्सीन को। ये 4-5 टर्म्स हैं। उसके बाद हम लुइस पास्टर के वर्क को अंडर यानी कि काउंटेबल करेंगे कि उसने किस तरह अपने आप को कामयाब किया। इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, आप ये पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बहुत तफसील के साथ पढ़ाया था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि एक ड्रॉप है जिसे हम क्या नाम कहते हैं, पोलियो के कतरे जिसे हम कहते हैं। स्टूडेंट, पोलियो के कतरे एक वैक्सीन है। जब हम वो कतरे को पीते हैं तो उस अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं। और जब वो कतरे हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो कतरे बेसिकली ड्रॉप्स जो होते हैं पोलियो के स्टूडेंट्स, वो डेड वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। अब डेड चीज या वीकन कमजोर चीज कोई एक्शन नहीं कर सकती, कोई लड़ नहीं सकती किसी चीज के साथ। तो इसलिए जैसे ही वो ड्रॉप्स जिसे हम वैक्सीन कह रहे हैं और अंदर ले जाने को वैक्सीनेशन कहते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है, एक आर्मी है, वाइट ब्लड सेल की एंटीबॉडीज हैं। स्टूडेंट, वो क्या करेंगी, वो उस वायरस को जो वीकन बैक्टीरिया डेड वो एक्टिवेट होकर उसको मार देगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेगी। इम्यूनिटी का मतलब कुव्वत मुदाफित, हथियार बना लेगी, उसके लिए वेपन्स रेडी कर लेगी उसके लिए। अब जब भी कभी कोई पोलियो का स्ट्रॉन्ग ताकतवर वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी उसको पहचान के उसको मार देगी। इसे कहते हैं हम इम्यूनाइजेशन। हमने क्या किया, हमने प्रोटेक्शन कर ली अपने बॉडी की। किससे, एक पार्टिकुलर वायरस से, पोलियो वायरस से। क्योंकि जो हम वैक्सीन ले रहे हैं वो एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए होता है और वो पार्टिकुलर एंटीबॉडीज बनाएगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा। स्टूडेंट, ये आपने जहन में रखनी है बात। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, जो पहले भी आपको ये बात पता है। इम्यूनाइजेशन, कुव्वत मुदाफत बनने का अमल क्या करता है हमारी बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑन एनिमल रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, ऐसा अमल जो बना देता है जानवर को, जैसे कि इंसान को, मज़ाहमत के काबिल, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, कि वो बच सके बीमारी से। और हार्मफुल एजेंट और खतरनाक एजेंट जो बीमारी फैलाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन से, इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन स्टूडेंट कब पैदा होगी हमारी बॉडी में, जब हम वैक्सीन को अपनी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो आपको उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब कतरों का या टीके का, इंजेक्शन का हमारी बॉडी के अंदर जाना। जैसे कि हम हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा रहे हैं स्टूडेंट, हम स्मॉल पॉक्स का, मीजल्स का, मम्स का, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के हम इंजेक्शन दे रहे हैं। तो बेसिकली वो पार्टिकुलर एक एंटीबॉडीज को पैदा करवाएंगे, क्योंकि वो पार्टिकल डिजीज के लिए होती है। हर जो वायरस होता है,
جیسے ایڈز کا وائرس HIV تو وہ ایڈز کاز کرتا ہے, ہیپیٹائٹس کا وائرس ہیپیٹائٹس وائرس ہے وہ ہیپیٹائٹس کاز کرے گا, اسمال پوکس کا وائرس ہے پوکس وائرس ہے وہ اسمال پوکس کاز کرے گا, پولیو کا وائرس پولیو کاز کرے گا. ایک پارٹیکل وائرس ایک پارٹیکل ڈیزیز کرتا ہے, تو ہر وائرس کی ایک پارٹیکل اینٹی باڈیز بن جاتی ہے. ویکسینیشن کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ دا انٹروڈکشن آف اینٹیجنز, اینٹیجن وائرس بیکٹیریا کو کہتے ہیں. یاد رکھیے گا کوئی بھی پروٹین جو باڈی کے اندر داخل ہو رہی ہے انٹو دا باڈی ٹو انڈیوس پروٹیکشن آف اسپیسیفک اینٹی باڈیز اگینسٹ دیٹ پارٹیکل اینٹیجن. دیکھیں ہم کسی وائرس بیکٹیریا کو داخل کروا رہے ہیں انڈیوس پروڈکشن اور ہم کیا پیدا کروانا چاہ رہے ہیں؟ ایک خاص قسم کی اینٹی باڈیز اگینسٹ کس کے؟ اگینسٹ پارٹیکل اینٹیجن. جیسے کہ میں نے پولیو کا قطرے پیے ہیں تو پولیو کے قطرے میں ویکن وائرس بیکٹیریا تھے, جب وہ میرے اندر گیا تو ویکسینیشن کہلایا. جب اندر جا کے اس نے میری اینٹی باڈیز کو ایکٹیویٹ کیا اور میری اینٹی باڈیز نے اس کے اگینسٹ امیونٹی بنا لی, اس پروسیس کو امیونائزیشن اور لینے کو ویکسین لینے کو ہم ویکسینیشن کا پروسیس کہلاتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو ایک پارٹیکل اینٹیجن جیسے پولیو ایک وائرس ایک پارٹیکولر تھا تو میری باڈی نے اس کے لیے پارٹیکل اینٹی باڈیز کو پیدا کر لیا, تو اسے ہم ویکسینیشن کا نام دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ اینٹی سیپسس بہت اہم ترین سوال آپ کے اس پورشن کا, اینٹی سیپٹک اور اینٹی سیپسس میں کیا فرق ہے؟ یہ پریویس لیکچر میں فزیکل کیمیکل کے اندر میں نے اینٹی سیپٹک آپ کو پڑھایا تھا اور یہاں پر اب اینٹی سیپسس آ گیا ہے. تو یاد رکھیے گا اس کو کیا کہتے ہیں, ایک طریقہ کار ہے بیماریوں ختم کرنے کا. یاد رکھیے گا اس کو اینٹی سیپسس کہتے ہیں. دا پروسیجر, ایسا عمل ٹو ایلیمینیٹ جو خارج کر دے, ختم کر دے, ریڈیوس کم کر دے, دا پاسبلٹی ممکنات جو کہ ہو سکتا ہے انفیکشن کا اس کو ختم کر دے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹی سیپٹک. ایگزامپل ماسک. اب سب جانتے ہیں پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 کی لپیٹ میں ہے اسٹوڈنٹ, اور یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. ہمیں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی وائرس نہیں ہے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. یہ ہماری اگر ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی باتیں کہ ہم یہ ایک بات کہیں اور وائرس کے بارے میں جان کر اور جانتے ہوئے کہ یہ ایک ڈیزیز کاز کرتے ہیں ہم یہ اگنور کریں کہ یہ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ایسی باتیں بنی ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا یہ ہماری سمجھ کم عقلی ہے اور بے وقوفانہ حرکت ہو گئی ہے جب بھی ہم یہ بات کہیں گے. تو ہم اگر ماسک کا استعمال عام روٹین میں بھی کریں اسٹوڈنٹ, ضروری تو نہیں ہے ماسک کے لیے کریں, ہم عام روٹین کے لیے بھی کریں تو ہم بہت سارے ڈسٹ ہیں, ہمارے پولوشن ہے, تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. گلوز ظاہر سی بات ہے, جب بھی ہم کوئی ڈاکٹرز وغیرہ جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہم گلوز استعمال کریں تاکہ ہم زیادہ زیادہ انفیکشن سے بچ سکیں, تو ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے, تو پھر ہم نے پروٹیکٹیو میئرز کرنی ہے تاکہ ایلیمینیٹ زیادہ سے زیادہ اس کی باڈی میں انٹر ہونے کے چانس کو ختم کیا جائے. اسے ہم اینٹی سیپسس کا نام دیتے ہیں. کیموتھراپی, ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹ وتھ کیمیکلس کے ساتھ دوائیاں لینا, اینٹی باڈیز لینا یا انجیکشن لگوانا, اس کے لیے ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. اینٹی ملیریل لینا اس کو ہم کیموتھراپی کہتے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں. پبلک ہیلتھ میئر کیا ہے؟ جو لوگ عوام ہیں وہ کس طرح اپنے حفظان صحت کو بہتر بنائے, پروٹیکٹیو میئر کیسے کرے, حفاظتی اقدامات کیسے کرے بیماری سے بچنے کے لیے. سب سے پہلی بات ہے واٹر پیوریفیکیشن, پانی کو صاف کر کے بھی, مثال کے طور پر پانی کو بوائل کر کے بھی. کڈنی کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے, کڈنی کو سدا بہار رکھنا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کو بوائل کر کے بھی, اور یہی کڈنی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سیویج, تو ہماری باڈی ہماری جو ارد گرد جو ہے جو باڈی کے اندر چیزیں جاتی ہیں وہ ہم مثال کے طور پر جراثیم جاتے ہیں تو سیویج کا پانی کہیں کھڑا ہو گیا, ڈسٹ پارٹیکل جو ہے وہ ہوا کے ذریعے ہمارے اندر جاتے ہیں, تو ہمیں اپنے سیویج کے نظام کو بہت بہتر بنانا ہوگا. ڈسپوزل اچھے طریقے سے کرنی ہوگی چیز کو, جیسے ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو ہمیں اسے ڈسٹ بین میں پھینکنا چاہیے. اگر ہم باہر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو ہمیں باہر ایسے روڈ پہ اوپنلی نہیں پھینک دینا چاہیے. تو بیسیکلی ہم نے کرنا ہے نا اسٹوڈنٹ, اگر ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کے سارے کام یہ کرتے ہیں, ہم ساری چیزیں احتیاط تدابیر کرتے ہیں, ہم کوئی کچرا باہر نہیں بچاتے, لیکن اپنے ملک میں ہم یہ سارے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم کچرا میں ڈسٹ بین میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی کچرا وغیرہ جو ہوتا ہے, تو ہمیں ڈسپوزل اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, اس کو بہتر طریقے سے, تاکہ اس سے کم بیماریاں پیدا ہو سکیں. اور فوڈ پریزرویشن کیا ہوتا ہے کہ خوراک کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جائے تاکہ اس میں کم سے کم خرابی ہو, کم سے کم جراثیم ہو, اور ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں. تو اوورآل یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ہم ویکسین کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویکسین کیا چیز ہوتی ہے, جو آپ نے پہلے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے, آپ کو پہلے بھی بات پتہ ہے کہ ویکسین کیا چیز ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ دا ویکن ڈیڈ وائرس بیکٹیریا,
कमजोर मरे हुए वायरस या बैक्टीरिया मॉडिफाइड टॉक्सिन, कोई ऐसा टॉक्सिन हम बॉडी में डाल रहे हैं जैसे एंटी वेनम होता है जो जहर होता है सांप के काटने से, सांप के जहर कोई ट्रीट करके उसका एंटी वेनम बनाया जाता है, दैट इज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, जो कि हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दे। आर्टिफिशियली का मतलब हमारी बॉडी ने तो प्रोड्यूस नहीं किया, हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वैक्सीन को, तभी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हुई है। टू इंक्रीज इम्यूनिटी, क्या इम्यूनिटी को पैदा, कुव्वत मुदाफत, हमारे जिस्म के अंदर लड़ने की ताकत को बेहतर बनाए, टू अ पार्टिकुलर डिजीज, एक खास बीमारी के लिए, उसे हम नाम कर देते हैं विच एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो और इम्यूनिटी डेवलप करे, उसे हम वैक्सीन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास चंद इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको तफसील के साथ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको लुइस पास्टर के वर्क बताता हूँ, लुइस पास्टर ने किस तरह अपने वर्क को आगे बढ़ाया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही समझने वाली बात है। अल्लाह ताला ने किस तरह हमें नवाजा है, अल्लाह ताला ने किस तरह हमें बीमारियों से बचाया है। तो हाँ, हम अल्लाह ने अपने बंदों से काम लेने होते हैं। स्टूडेंट, वो गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, अल्लाह ने अपने बंदों से काम लेने होते हैं। तो वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, उसी तरीके को इस्तेमाल करके लुइस पास्टर ने बनाई। तो अल्लाह ने जो भी बीमारी जो है दुनिया में उतारी है, ये हमारा ईमान है मुसलमान होने के नाते कि उसका इलाज भी निकाला है। हाँ, कुछ का डिस्कवर होना है, किसकी डिस्कवरी हो गई है, कुछ की वैक्सीन बन गई है, कुछ की नहीं बनी, तो इलाज मुमकिन है, इलाज वक्त है, लेकिन देर यानी कि कुछ हो सकती है वैक्सीनेशन बनने वगैरह में। तो आइए हम स्टूडेंट हम लुइस पास्टर का वर्क को डिस्कस करते हैं। लुइस पास्टर ने अपने वर्क को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया। पास्टर वर्क ऑन द चिकन कॉलरा। स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये बात हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। पास्टर ने जो मुर्गियों का हैजा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। देखें स्टूडेंट, आपने पहले ये स्टोरी को 2-3 मिनट की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, आपने उसको अच्छे तरीके से सुन लेना है ताकि आपको पूरा सवाल समझ आ जाए, क्योंकि पूरा सवाल कुछ भी नहीं है, ये पूरा पेज कुछ भी नहीं है अगर ये आपको मेरी बात समझ आ जाती है। सबसे पहले लुइस पास्टर ने तरीकाकार इख्तियार किया। किसका तरीकाकार? मैंने आपको जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फर्स्ट टॉपिक रॉबर्ट कॉश, जिसने जर्म थ्योरी पेश की थी कि किस तरह हम एक बीमारी वाले जानवर से उस वायरस को ले सकते हैं, बैक्टीरिया को ले सकते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं, फिर बनाने के बाद हम उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं अपने लेबॉर्ट्री में, मीडियम देकर मीडियम को किस तरह बना सकते हैं, फिर हम उसको बॉडी के अंदर किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये सारी बातें रॉबर्ट कॉच की यानी कि फर्स्ट पेज पर सेकंड लास्ट लाइनों में ये है, जिसे हम रॉबर्ट को जर्म थ्योरी कहते हैं। तो उसी तरीके को पास्टर ने यूज किया। स्टूडेंट, पास्टर चिकन कॉलरा पे काम कर रहा था, ये आपने स्टोरी अब गौर से सुननी है मेरी, मुर्गियों के हैजे के ऊपर। उसने एक मुर्गी ली जो हैजे, जिसे मुर्गियों का जिसे हैजा हुआ और वो मर गई। उसने उसके ब्लड से वो वायरस को हासिल किया या वो बैक्टीरिया को हासिल किया। अब उसने उसको लेबॉर्ट्री में ले जाकर उसको प्रिपेयर किया, उस जैसे ही प्योर कल्चर का मतलब उस जैसे ही बनाया। जब उसने उस जैसा बना लिया तो उसने एक मुर्गी को दी वो वैक्सीन या वो प्योर कल्चर, उस देने की वजह से वो मुर्गी की डेथ हो गई। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, ये वायरस बीमारी फैलाता है। अब उसने ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने क्या किया कि उसको पब्लिकली करने का सोचा कि लोगों को बताए, क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं। उन्होंने पब्लिकली ये करने का ठान ली कि मैं इसको लोगों के सामने करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट, उसने प्योर कल्चर को बनाया। जैसे उसने प्योर कल्चर को बनाया तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई। अब गर्मियों की छुट्टियां जब हुई तो वो इस मेहनत वाले काम से छोड़कर चला गया, यानी कि एंजॉय करने, अपनी छुट्टियां गुजारने। और छुट्टियां गुजार कर वापस आया, क्योंकि थकन वाला काम होता लेबॉर्ट्री का सारा। तो वापस जब आया तो उसने दोबारा प्योर कल्चर को पैदा किया। अब उसने मुर्गी ली, प्योर कल्चर ताजा बनाया उसने, उसी वक्त यानी कि वायरस को या बैक्टीरिया को बनाया, जिसे फ्रेश कहते हैं, प्योर कल्चर। उसने लोगों को इकट्ठा किया। ये आपके सामने है जो मैंने जस्ट रफली सी डायग्राम बनाई है। ये लुइस पास्टर ने एक मुर्गी को दिखाया जा रहा है और लोगों को इकट्ठा किया। लोगों ने सबूत मांगा तो उसने इकट्ठा किया। उसने इसको वैक्सीनेशन दी। उसने कहा कि ये अब मुर्गी को मैंने एक चिकन कॉलरा, एक वैक्सीन है, वायरस है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाया है इसके अंदर, तो अब ये मर जाएगी मुर्गी। तो याद रखिएगा, कुछ देर गुजर गई, काफी देर गुजर गई, इस मुर्गी को कुछ ना हुआ। तो मुर्गी जिंदा रही।
تو لوگوں نے اس کو لان تان کی, لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا, لوگوں نے اس کو یعنی کہ جس طرح ہم تنقید کرتے ہیں اس طرح اس کو کہا, اور یہ نا امید نہیں ہوا. اس نے کیونکہ سائنٹسٹ تھا, اس نے سوچا کہ حل کیا ہے, ہوا کیا, مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے, کیا میں نے کس چیز کی کمی کی ہے. میں لیبارٹری میں تو یہ کام کرتا نا, اور ایسے میں نے انٹروڈیوس کیا, مرغی تو مر گئی, لیکن وہ دوبارہ اس مرغی کو لے کے لیبارٹری میں داخل ہو گیا. اب وہ سوچ بچار میں لگ گیا یہ ایسا کیسے پاسبل ہوا ہے. اس نے پھر حتمی فیصلہ یہ نکالا کہ ایسا پاسبل ہوا ہے کہ جو میں نے پیور کلچر ابھی آ کے بنایا تھا چھٹیوں سے بعد, وہ میں نے نہیں دیا تھا, بلکہ میں نے وہ پیور کلچر دے دیا تھا جو بیکٹیریا کا وہ آبادی والا انٹروڈیوس کروا دی تھی جو میں نے چھٹیوں سے پہلے بنا کے گیا تھا. اور جو چھٹیوں سے پہلے بنا کے اس کو تو کئی ہفتے گزر گئے تھے, تو کئی ہفتے گزرنے کے بعد کوئی چیز پڑی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو وائرس بیکٹیریا کو ماحول ہی نہیں ملا, اس وجہ سے وہ وہاں پر کیا ہو گئے, وہ ڈیڈ ہو گئے, کمزور ہو گئے. جب مرغی کے اندر ڈال دیا تو مرغی نے اس کے اپنے اینٹی باڈیز نے اس وائرس کو مار کے اس کے اگینسٹ امیونٹی بنا لی. تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ ویکن بیکٹیریا جو ہے وہ اس کے اندر گیا ہوگا جو پرانا, جس کی وجہ سے مرغی بچ گئی. پھر اس نے اسی وقت پیور کلچر دوبارہ بنایا, سب کو ختم کر کے دوبارہ پیور کلچر بنایا. پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا, ترلے منتھے کیا کہ آپ دیکھیں جی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, یہ پہلے کیونکہ حل میں ناکام نہیں ہوا بلکہ مجھ سے غلطی ہوگی تھی ایکسپیریمنٹ کرتے وقت. ایکسپیریمنٹ بیسیکلی یہ ہے. تو پھر لوگوں نے اس کی بات سن لی, لوگ دوبارہ اکٹھے ہو گئے. تو اس نے دوبارہ جو مرغی پہلے استعمال کی تھی اسی مرغی کو دوبارہ استعمال کیا, اور اس نے اسی وقت پیور کلچر جو طاقتور مضبوط قسم کے بیکٹیریا تھے وہ ڈال دیا اس کے اندر, جو ابھی اس نے فریشلی پریپیئر کروائے تھے, پروڈیوس کروائے تھے. لیکن مرغی کو پھر کچھ نہ ہوا, مرغی پھر زندہ رہی. پھر تو لوگوں نے اس کو بہت لان تان کی, لوگوں نے بہت برا بھلا کہا, لوگوں نے بہت تنقید کی, اور وہ بجھے دل کے ساتھ دوبارہ لیبارٹری میں آ گیا. اب اس نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہوا ہے, اب ایسا کیسے ہو گیا, کیا ہو گیا جو اب یہ ممکن نہیں ہو سکا. اس نے پھر اپنے سوچو بچار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا, یہ نتیجہ نکالا کہ آیا کہ مرغی تو وہی تھی جو پہلے تھی. جو مرغی کے اندر میں نے پرانا جو 6 مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے کا پڑا ہوا تھا, 6 ہفتے پہلے کا پڑا ہوا جو بیکٹیریا تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا, تو وہ تو ویکن تھا. میری جو مرغی کی باڈی تو اس نے تو اینٹی باڈیز بنا لی تھی. میں نے اسی مرغی کے اندر طاقتور بیکٹیریا کو انٹروڈیوس کروایا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, وہ مرغی کے اندر اینٹی باڈیز بنی ہوئی تھی, اس نے اس کے اگینسٹ کیا کر لیا اسٹوڈنٹ, اس نے اس کے امیونٹی ڈیولپ کر لی. تو اس طرح یعنی کہ اس نے پتہ لگایا کہ بیسیکلی اس کو رزلٹ ملا کہ اس طرح ویکسین بنتی ہے, تو اس طرح امیونٹی بنتی ہے کہ اگر کوئی ویکن وائرس بیکٹیریا کسی جاندار کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ مرتا نہیں ہے جاندار, بلکہ اس کی باڈی اس کے اگینسٹ امیونٹی بنا لیتی ہے, قوت مدافعت بنا لیتی ہے اس بیماری کے خلاف, اس وائرس کے خلاف. اور جب کبھی ہم اس طرح کا طاقتور وائرس ڈالیں گے یا بیکٹیریا ڈالیں گے تو اس جاندار کو کچھ نہیں ہوگا, اس کے اگینسٹ امیونٹی بن چکی, اینٹی باڈیز آ کر اس کو مار دیں گی. تو امید ہے آپ کو یہ اسٹوری آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو یہی بات آپ کی پورے اس پیراگراف میں ساری لکھی ہوئی ہے, جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, ریڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ساری بات. تو آپ نے اس اسٹوری کو ذہن میں رکھ کے یہ پورا پیراگراف آپ نے پڑھنا ہے. تو یاد رکھیے گا, پاسٹر میڈ مینی ڈسکوری اباؤٹ دا کاز اینڈ دا پریونشن آف دا انفیکشیس ڈیزیز. پاسٹر نے بہت ساری دریافت کی, بہت ساری وجوہات نکالی, احتیاطی تدابیر جو کہ بیماریاں پھیلاتے تھے جانور, ان کے بہت ساری ڈسکوریز کی اس نے. ہز ورک از ویری امپورٹنٹ ڈیولپنگ امیونٹی اینڈ بائی ویکسین. اس کا کام کہ امیونٹی کو پیدا کروانا ویکسین کے ذریعے بہت ہی زبردست تھا, بہت ہی اہم تھا, بہت ڈیولپنگ تھا. ان 1880s پاسٹر آئسولیٹڈ بیکٹیریم دیٹ کاز چکن کالر. یہ وہی اسٹوری اب دوبارہ شروع ہونے لگی جو میں نے آپ کو سنائی تھی. 1880 میں پاسٹر نے ایک بیکٹیریم کو اکٹھا کیا, علیحدہ کیا, جو کہ چکن کالرا ایک بیماری پھیلاتا تھا جسے مرغیوں کا ہیضہ ہے. ہی گرو اٹ انٹو دا پیور کلچر. اس نے مرغی سے جب بیکٹیریا حاصل کیا, اس کو لیبارٹری میں جا کے اس طرح کا بہت سارے بیکٹیریا کو پیدا کروایا. ٹو پروو دیٹ ہی ریئلی had isolated the bacterium responsible for the disease. اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو بیکٹیریا اس نے حاصل کیا ہے واقعی وہ ذمہ دار ہے اس بیماری کو پھیلانے کے لیے, پاسٹر یوز دی ٹیکنیک آف دا کوش. اس نے رابرٹ کوش کی ٹیکنیک کو استعمال کیا کہ کس طرح بیکٹیریا کو لیا جاتا ہے, کس طرح اس کو لیبارٹری میں بنایا جاتا ہے, کس طرح اس کو دوبارہ انوکولیٹ کیا جاتا ہے. اس نے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو پبلکلی کرنے کا ٹھان لوں, جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ سارا سٹوری سنائی. تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ڈیمانسٹریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کام کر کے دکھانا لوگوں کے سامنے. ایکسپیریمنٹ, ہی انوکولیٹڈ ہیلدی چکن. ایک اس نے صحت مند مرغی لی, اس کے اندر اس نے وہ پیور کلچر ڈالا, ہز پیور کلچر. ہی ویٹڈ فار مینی ڈیز,
لیکن اس کافی دن اس نے صبر کیا انتظار کے بعد چکن کولرا ڈیڈ ناٹ ڈیولپ دا چکن. اس نے چکن کولرا کی بیماری مرغی کے اندر پروڈیوس نہیں کی, کیونکہ میں نے آپ کو پوری سٹوری سنا دی کہ کیوں نہیں پروڈیوس کی تھی. یہ ادھر نہیں بتائی گئی وہ چھٹیوں پہ چلا گیا تھا, اس نے پرانا پیور کلچر ڈال دی, یہ بات ادھر یہاں نہیں بتائی گئی. یہ پوری سٹوری میں نے آپ کو سنا دی ہے پہلے, اس لیے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھنا ہے. ایرر اس نے یہ سوچا کہ غلطی مجھ سے کیا ہوئی ہے. ایون کہ میں لیبارٹری میں جو بناتا تھا, میں بیکٹیریا کو بناتا تھا, اس جیسے کئی بیکٹیریا بناتا تھا, مرغی کو دیتا, مرغی مر جاتی تھی. لیکن اس نے کہا ایرر کہاں پر, غلطی کہاں ہو رہی ہے. پاسٹر فاؤنڈ دیٹ he had used the culture several weeks old instead of the fresh one. جب وہ چھٹیوں سے واپس آیا تو اس نے یہ کہا کہ غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ جو میں نے چھٹیوں سے پہلے بنایا ہوا تھا کہ میں نے وہ مرغی کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا بیکٹیریا, جبکہ فریش ون نہیں انٹروڈیوس کروایا. پھر اس نے کیا کیا, he discovered that somehow bacteria had lost their ability. اس نے دیکھا کہ جو پرانا ہفتوں پرانا پڑا ہوا بیکٹیریا تھا اس نے اپنی ایبلٹی کھو دی تھی to produce the disease. Virulence کا مطلب بیماری نہیں پھیلا سکا, وہ کمزور پڑ گیا تھا. After standing and growing old, کیونکہ وہ کافی دن پرانا پڑا رہا یہاں پر, these less violent bacteria could still stimulate the host. جب یہ لیس وائرلنٹ یعنی کہ بیماری جو پھیلاتا نہیں تھا, جو کمزور بیکٹیریا تھا, جب باڈی کے اندر انٹروڈیوس کیا چکن کے اندر ٹو پروڈیوس اینٹی باڈیز پیدا کر دی. اینٹی باڈی اینٹی باڈیز وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ سبسٹانس ہے that protect the host against the infection from the violent organism, جو کہ انہیں جراثیموں سے, طاقتور جراثیموں سے بچاتی ہے, ان کے انفیکشن سے بچاتی ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو کلیئر کٹ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ پوری یہاں تک پیراگراف جو میں نے آپ کو پوری سٹوری سنائی ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے بات سمجھ لینی ہے. وائرلنس کا مطلب ہوتا ہے جو مضبوط ہو جانور, جو وائرس جو بیماری پھیلاتا ہو, کیونکہ یہ کمزور تھا جو بیکٹیریا کچھ مہینے پہلے کا بنا ہوا تھا, چھٹیاں گزارنے سے پہلے کا, اس لیے اس نے بیماری نہیں کاز کی. پھر اس نے فریش ون ڈالا تو اس سے اس نے کیا کیا کہ اس سے بیماری کاز کی. پاسٹر نے پھر پھیپھڑوں کے مرض کی ویکسین تیار کی اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے. پاسٹر اپلائیڈ the above mentioned principle for the prevention of anthrax. اس نے پھیپھڑوں کی بیماری اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے بنائی. دس کلچر, یہ جو کلچر اس نے ابھی جو ایک جیسا بیکٹیریا جو اینتھریکس کاز کرتا تھا وہ لیس وائرلنٹ, جو کافی دن اس نے ایسے پرانے رکھا, اس کو لیبارٹری کے اندر رکھا, پھر اس نے اس کو جم کو ایز اے ویکسین کے طور پر انٹروڈیوس کروایا بھیڑ کے اندر, تو اسے کچھ نہ ہوا کیونکہ وہ پرانا ہو چکا تھا. پرانی چیز ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کو اگر کوئی ماحول پرووائڈ نہ کیا جائے تو وہ لیس وائرلنٹ ہو جاتی ہے, وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی. وائرلنس کا مطلب ہوتا ہے جو بیماری نہ پھیلا سکے, لیس وائرلنس کا مطلب, اور وائرلنس کا مطلب ہوتا ہے اس وائرلنس کا مطلب جو بیماری پھیلا سکے. لیٹن میں ویکا مینس کاؤ ہوتی ہے. سملرلی امیونائزیشن ود لیس وائرلنٹ جرمز کال ویکسینیشن. ایسی امیونائزیشن, ایسی امیونٹی اینٹی باڈی جو لیس وائرلنٹ, جو کم بیماری پھیلائے, جرمز جو کم بیماری والے جرمز ہوتے ہیں, جو کمزور جرمز ہوتے ہیں, وہ ویکسینیشن کہلاتی ہے, اس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں. پاسٹر پر ریبیز, پاگل کتے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے, اس کے سلائیوا, اس کا جو تھوک ہوتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں. دی پاسٹر also developed a vaccine for hydrophobia, وہ پانی سے دور بھاگتا ہے. ہائیڈرو کا واٹر فوبیا کا مطلب پانی سے خوف آنا اس کو. اور ریبیز, it is a disease or transmitted to the people by biting of the rabbit. ڈاگس, پاگل کتے کاٹنے سے ہوتی ہے, کیٹ کے کاٹنے سے ہوتی ہے, ادر اینیملز کے کاٹنے وغیرہ سے ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, ان کے سلائیوا کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے جو کہ آگے انٹروڈیوس ہوتا ہے, جو کہ اگلے جانور, اگلے انسان کے اندر, یہ کوئی ایک چیز کو کاٹتا ہے, ڈاگ ان میل کو, فیمیل کو, بچے کو, تو اس کے اندر وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ پانی سے خوف آنے لگ جاتا ہے, اس کو پانی سے دور, کتا بھی اگر اس کو بھی یہ ریبیز کی بیماری ہو رہی ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ پانی سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے. تو پاسٹر آنرنگ ایڈورڈ جانر, پاسٹر نے عزت بخشی اب ایڈورڈ جانر, کیونکہ ایڈورڈ جانر جو پہلا بندہ تھا جس نے ویکسین کو تیار کیا تھا, کیونکہ اس نے اسی کو طریقے کو استعمال کرتے ہوئے لوئس پاسٹر نے یہ ویکسین بنائی تھی. تو ان میں اخلاقیات ہے اسٹوڈنٹ, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس نے عزت بخشی ایڈورڈ جانر کہ آپ کی وجہ سے میں کامیاب ہوں. پاسٹر آنرڈ ایڈورڈ جانر 1749 اور 1823 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. جانر سکسیسفلی ویکسینیٹڈ اے بوائے, کیونکہ اس نے ویکسینیٹڈ کیا تھا بوائے کو, جو میں نے پریویس 5ویں چیپٹر میں بھی آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. ایک لڑکے کو اس نے ویکسینیٹڈ کیا تھا اسمال پاکس کے 1796 میں. ہی آبزرو دا ملک میڈ ہو کانٹریکٹڈ کاپس فرام دا کاؤ نیور ڈیولپ. اس نے دیکھا کہ ایک گوالن جو ہے وہ کاؤ پکس اس کو نہیں نکلتا, ایون کہ تمام کو کاؤ پکس نکل رہا ہے, کیونکہ اسمال پاکس نکل رہا ہے, کاؤ پکس, کیونکہ وہ ایسی اس کے اوپر ہاتھوں پہ چھالے نکل آتے تھے جو کاؤ پکس
کی وجہ سے ہوتے تھے، جو دودھ نکالے تھنوں سے جو وائرس حاصل ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ وائرس کس نہ کس طرح اس کے اندر چلا گیا تھا. یہ ہم نے تفصیل پڑھی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ. ہی ٹیسٹڈ دیز ہائپوتھیسز بائی انوکولیٹنگ اے بوائے. اس نے اسی کو ٹیسٹ کیا تھا اپنی تکنیک کو بوائز کے جینس پپس لڑکے نے فرسٹ ٹائم with cowpox causing material and later with smallpox causing material. This boy did not get smallpox. اس لڑکے کو small pox نہیں ہوا تھا. یہ اسٹوڈنٹ ہم نے پرانی بات ہے. اس پیراگراف کو آپ پرانے جو پریویس چیپٹر ہے جو آپ نے ٹیسٹ بھی دیا وائرس والا اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات پرانی ہے. اصل چیز اوپر والی سٹوری ہے جو پوسٹر ورک آن دا چکن کالر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا تو نیچے والی باتیں ساری سیم ہے. تو آپ نے اس کو ایک دفعہ سٹوری کو سمجھ کے یاد کرنا ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.